رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جان لے کہ اذان کے وقت یا صف اول میں پہنچنے کا اجر و ثواب کیا ہے تو تم آپس میں اس کام کے اوپر، حدیث مختلف ہیں، الفاظ یہ، آپس میں اس کام کے اوپر سبقت کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی مسابقت اور مقابلے بازی ہو، میں نے پہلے پہنچنا، اذان کے بعد سب سے پہلے میں پہنچوں گا، یعنی مسابقت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو سبقت ہے، دوسرا یہ کہ اگر تمہیں قرہ اندازی کرنی پڑے تو تم اس کام میں قرہ اندازی کرو کہ میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا، اس بات میں قرہ اندازی ہو۔ مثلا اذان کے بعد ایک صف ہے مسجد کی، اس میں 35 ہماری صف میں تقریباً بندے آتے ہیں یا 40 آتے ہیں، اذان کے فوراً بعد 80 بندے آ گئے، اب قرہ ڈلے گا کہ بھائی کٹھے آئے، ہمارا حق پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے پہلی صف میں آنے والوں کے لیے کہ اگر قرہ ڈالنا پڑے تو ایک دوسرے کے لیے مسابقت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ قرہ ڈالے کہ میں نے پہلے کھڑے ہونا ہے، میں نے آگے کھڑے ہونا ہے۔ اور ہمارے طرز عمل تو اس سے بہت مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں صرف کہا بلکہ یہ بھی کہا مسجد کی جو پہلی صف ہے وہ اللہ کے نزدیک فرشتوں کے صف کے برابر ہے۔ اب بتائیے فرشتوں کی صفیں، بندہ مومن انسان اگر چاہے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے، حقیقت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہر مسجد کی پہلی صف فرشتوں کے صف کے برابر ہے۔ بتائیے انسان ہے تو بندہ، ہے تو گناہ گار، ہے تو گناہوں سے لتھڑا ہوا، لیکن باجماعت نماز کے لیے آگے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے یہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی چھوٹا اجر و ثواب ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفوں کے اوپر مختلف، جو صرف پہلی صف کی فضیلت ہے وہ بھی ایک لمبی چوڑی بات ہے، ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، ان میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ رب العزت اور فرشتے پہلی صف والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ کا جو درود بھیجنا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کس پہ بھیجتا ہے درود؟ ہم نے سنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور مختلف آپ نے باتیں سنی ہوں گی، لیکن اللہ درود بھیجتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا محدثین نے ٹرانسلیشن اچھی طرح کی ہے، 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا، پہلی بات اللہ ان بندوں کا جو درود بھیجنا، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ ان بندوں کا اپنے فرشتوں کے ہمراہ اور اپنے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا درود بھیجنا۔ جو بندہ پہلی صف کا نمازی ہے، ایک دفعہ ہی آ گیا، پہلی دفعہ صف میں کھڑا ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ یہ عادی نماز، آپ آج سے ٹریننگ شروع کریں، آج آ کے پہلی صف میں کھڑے ہوں تو اللہ بھی اور فرشتے بھی آپ کے اوپر درود بھیجیں گے، اور اللہ کے درود بھیجنے کا ایک ٹرانسلیشن، ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے، آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں، آپ کے مال میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر برکت صرف مال میں نہیں ہوتی، اولاد میں بھی ہوتی ہے، معاملات میں بھی ہوتی ہے، معاشرت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے فرشتوں میں ذکر، عزت میں اضافہ، خیر و برکتوں کا نزول ہونا۔ اور پھر مجھے ایک بات بتائیے، اللہ جب کسی کے اوپر درود بھیج رہا ہے خود، تو کیا اس کے گناہ نہیں معاف کر رہا؟ اس کی مغفرت کرنا، اس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے درود کے معنی میں آتے ہیں۔ اور فرشتوں کا جو درود بھیجنا وہ یہ ہے کہ فرشتے رب کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، یہ فرشتوں کا درود بھیجنا۔ اللہ یعنی فرشتے جو دعا اللہ سے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، جی جو مفاہیم اس میں پوشیدہ ہیں تقریباً وہی مفاہیم فرشتوں کے درود میں بھی پوشیدہ ہیں، لیکن فرشتہ مانگ رہا ہے، اللہ مانگتا نہیں ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ فرشتہ مانگتا ہے تو کیا فرشتہ اپنی مرضی سے مانگتا ہے؟ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون،
وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بولتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے حکم دیا ان کے اوپر درود بھیجو، یعنی ان کے لیے مغفرت کی، ان کی برکت کی دعا آپ کیجئے، آپ کریں. قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر جس کی اللہ چاہے. تو اللہ کے حکم سے سفارش کر رہے ہیں آپ کی اور میری. کن خوش نصیب لوگوں کی؟ جو پہلے صف میں آ کے باجماعت نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے. اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں اللہ رب العزت کی وحی کے تابع ہو کر آپ کی اور میری تسکین قلب کے لیے نازل کی ہیں. ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ انسان اذان کے وقت 40 بندوں کی صف ہے، 120 بندے آ گئے، 160 بندے آ گئے. اب وہ سارے کے سارے پہلی صف میں تو نہیں آ سکتے، لیکن ٹائم وہی ہے، تو کیا وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور صحابہ نے پوچھا، اور صحابہ پوچھتے بھی تھے اللہ کے رسول دوسری صف کے اوپر بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الثانی. یہ بھی حدیث موجود ہے کہ دوسری صف کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور اس سے مراد یہ دو الگ محدثین نے اس حوالے سے چیپٹرائزیشن کی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں دوسری صف کے اندر جو قدر تاخیر سے آئے. اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی پہلی صف بھر گئی، مثال دے رہا ہوں، کچھ اذان سے 5-10 منٹ بعد آئے لیکن نماز کی تکبیر سے پہلے آئے، دوسری صف میں چلے گئے، ان کے اوپر بھی درود ہے. لیکن وہ لوگ جو سارے کے سارے ایک یکمشت آ رہے ہیں، 160 بندے آئے، 4 صفوں کے بندے آگے، اب وہ جو تیسری اور چوتھی صف میں چلا گیا، پہلی اور دوسری صف کا تو رسول اللہ نے نام لے دیا، تو کیا تیسری چوتھی صف والا محروم رہ گیا؟ ہرگز نہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اور دوسری روایت میں گیا علی الصفوف الاولی. اس سے مراد یہ ہے کہ نماز قائم ہونے سے پہلے 10 صفحے بنے، 20 صفحے بنے، نماز کی تکبیر سے پہلے جتنی بھی صفحے بنیں گی ان سب کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. بات ختم. پھر جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر بندے کے دل میں وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوا. اگر آپ پہلی تکبیر سے پہلے پہنچ گئے تو آپ ان صفوں میں شامل ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی ایک ہے اللہ کا اور ایک ہے فرشتوں کا درود اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود. اس کے بارے میں حدیث صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے، صحابہ نے آپ سے پوچھا رسول اللہ کا درود بھیجنا اللہ کے درود بھیجنے سے تو کم تر ہے، لیکن فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ فرشتوں سے تو افضل ہے کہ افضل اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل کس کو بنایا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے، اور رسول اللہ کے درود کا بھی وہی معنی اور مفہوم ہے جو فرشتوں کے درود کا معنی مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ جو ہمیں اللہ کے اور فرشتوں کے درود کی بات بتاتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی صف والوں کے اوپر درود بھیجتا ہوں. رسول اللہ یعنی ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا کہ ہم رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رسول اللہ بھی درود بھیجتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پھر کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف کے لیے بھی؟ کہا پہلی صف پہ بھیجتا ہوں. پھر کہا دوسری صف والوں کے لیے بھی؟ کہا پہلی صف پہ بھیجتا ہوں. پھر کہا دوسری صف والوں کے لیے بھی؟ پھر رسول اللہ نے کہا ہاں دوسری صف والوں کے اوپر بھی درود بھیجتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو اسپیشل درود ہے وہ پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ، یعنی جو بندہ پہلی صف میں آ کے باجماعت نماز پڑھے گا گویا وہ رسول اللہ کی 3 مرتبہ کی گئی دعا کا مستحق ہے، اور جو دوسری صف میں آ کے نماز پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ کی گئی دعا میں شامل ہے. البتہ بات وہی ہے
کہ اگر آپ پہلی تکبیر سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا شمار ان صفوف الاول میں ہوگا کہ جن کے اوپر مراد یہاں پہ بھی وہی ہے، اور الثانی سے مراد وہی ہے جو تاخیر سے آئے، جو پہلے آ گئے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، جو تاخیر سے آئے ان کے اوپر درود 1 مرتبہ ہوگا۔